عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقاتیں بحال کر دی جائیں، یہ ہمارے ڈیمانڈز میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں بہترین ہسپتال میں ہو، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کی ان کی بیٹوں کے ساتھ ہر ہفتے میں بات ہونی چاہیے، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کو کتابوں تک رسائی، اخبار تک رسائی، ٹی وی تک رسائی، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ جب تک ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا تب تک ہم کوئی ڈرافٹ سائن نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ابھی آتا ہوں بجٹ کی طرف۔ جناب اسپیکر اور معزز اراکین صوبائی اسمبلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو حضور اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی حیات طیبہ پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور مشعل راہ ہے۔ جناب اسپیکر، یہ میرے لیے اور اس ایوان کے لیے ایک یادگار لمحہ ہے کہ 2013 سے خیبر پختونخوا کے باشعور عوام نے مسلسل عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ اعتماد ہماری شفاف طرز حکمرانی، عوامی خدمت اور سماجی انصاف پر مبنی حکمت عملیوں کا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ مالی سال کے دوران محدود وسائل کے باوجود ہماری حکومت نے عوامی خدمت، شفافیت، کفایت شاری، گڈ گورننس اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا۔ اسی ویژن کے تسلسل میں آج کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، عالمی معاشی اور سیاسی چیلنجز کے باوجود یہ بجٹ حکومت خیبر پختونخوا کے عوام دوست ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مرکز عوامی فلاح، سماجی تحفظ اور پائیدار ترقی ہے۔ اس بجٹ میں کمزور متوسط طبقے کی معاونت، معیاری خدمات کی فراہمی، پسماندہ اضلاع کی ترقی، آبی وسائل کے تحفظ، گرین اکانومی اور ڈیجیٹل خیبر پختونخوا کے فروغ کو ترجیح دی گئی ہے تاکہ ترقی کے ثمرات ہر شہری تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ یہ بجٹ صوبے کو معاشی استحکام، خود انحصاری اور بہتر طرز حکمرانی کی جانب مزید مضبوطی سے لے کر جائے گا۔ جناب اسپیکر، سال 2013 سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا نے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کی جانب ایک تاریخی سفر طے کیا ہے۔ 8 فروری 2024 کو صوبے کے غیور عوام نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کی ویژن پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا۔ تحریک انصاف کی قیادت میں صوبے نے صرف معاشی چیلنجز کا مقابلہ کیا، نہ صرف معاشی چیلنجز کا مقابلہ کیا بلکہ مالیاتی نظم و ضبط، شفافیت اور گڈ گورننس کے نئے معیار بھی قائم کیے۔ ہماری حکومت نے ڈیجیٹلائزیشن، ای گورننس، بروقت عوامی شکایات کے ازالے اور ادارہ جاتی احتساب کو مزید مؤثر بنایا۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم، میرٹ کی بالادستی اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے ذریعے حکومت نے عوامی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ ہماری ترجیح صرف معاشی بہتری نہیں بلکہ ایسا نظام ہے جو ہر شہری کے لیے ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنائے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کی توجہ اس سال کی کارکردگی کی طرف دلاؤں گا۔ محصولات کے شعبے میں خیبر پختونخوا نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے مالی سال 2025 اور 26 کے پہلے 10 ماہ میں 102 ارب روپے کے صوبائی محصولات جمع کیے ہیں، جس میں ٹیکس محصولات 69.7 ارب اور نان ٹیکس محصولات 32.3 ارب جمع ہو چکے ہیں، جس میں سب سے نمایاں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے 43.698 ارب روپے کے محصولات ہیں۔ اگر اسی شرح سے باقی 2 ماہ کے بھی محصولات کا اندازہ لگا لیا جائے تو کبھی امکان ہے کہ صوبہ مقرر شدہ 129 ارب کا ہدف بآسانی حاصل کر سکے گا۔
جو کہ صوبے کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسی طرح نان ٹیکس ریونیو بھی بڑھ کر 32.293 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کامیابی صوبے کے مؤثر مالیاتی نظام اور ضبط کا واضح ثبوت ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ اور شرعی اصولوں کے مطابق مالی خدمات تک رسائی بڑھانے کے لیے 2 تکافل کمپنیوں جنرل تکافل اور فیملی تکافل کے قیام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اقدام صوبے میں رسک پروٹیکشن اور بچت کی اسلامی سہولیات کا ایک منظم ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرے گا۔ موجودہ مالی سال میں ان کمپنیوں کے قیام کے لیے ضروری فیزیبلٹی اور رجسٹریشن کے مراحل مکمل کیے گئے ہیں۔ اس طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں سرکاری محکموں کے لیے ڈیجیٹل ورک سپیس متعارف کرایا ہے، جس کے نتیجے میں سرکاری امور مکمل طور پر پیپر لیس ہو گئے ہیں۔ اس اقدام سے دفتری کارروائیوں میں تیزی، شفافیت اور افادیت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ اصلاحات جدید ٹیکنالوجی پر مبنی گورننس کی طرف اہم پیش رفت ہیں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو مضبوط کرتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مالی سال 2025-26 کے لیے کلائمیٹ اور جینڈر بجٹ ٹیگنگ کا ایک جامع اور ادارہ جاتی نظام متعارف کرایا ہے، جو شفافیت اور شواہد پر مبنی پالیسی سازی کی سمت ایک اہم پیش رفت ہے۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق مالی سال 2025 اور 26 کے بجٹ میں مجموعی اخراجات جاریہ کا 7% کلائمیٹ سے متعلق اقدامات کے لیے جبکہ 9% جینڈر بیسڈ اخراجات کے لیے مختص کیا گیا۔ یہ رقم ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے، قدرتی آفات سے نمٹنے، لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ، صحت کی بہتر سہولیات اور خواتین کو بااختیار بنانے پر مرکوز ہے۔ اسی طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں 7,952 نئی اسامیوں کی تخلیق کی ہے، جس کی مالیاتی لاگت 10.561 ارب روپے ہیں۔ اس سے صوبے میں سروس ڈیلیوری میں نمایاں بہتری آئے گی۔ مزید برآں حکومت سماجی تحفظ کے دائرہ کار کو وسعت دینے، کیش مینجمنٹ اصلاحات، مالی وسائل کے بہتر انتظام اور کیش لیس خیبر پختونخوا اقدام کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ پر کام کر رہی ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد شفافیت کو بہتر بنانا اور جدید، مؤثر اور ڈیجیٹل معیشت کی طرف پیش رفت کو تیز کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا انسانی ترقی بالخصوص صحت کے شعبے کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہر شہری کو معیاری، قابل رسائی اور مؤثر طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ صحت کارڈ پروگرام جسے عبوری حکومت نے معطل کر دیا تھا، ہماری حکومت نے نہ صرف اسے بحال کیا بلکہ جاری مالی سال میں اس کے لیے 41 ارب روپے مختص کیے، جس سے اب تک 12,04,000 خاندان مفت علاج کی سہولت سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بہترین نجی اسپتالوں کو بھی صحت کارڈ پروگرام میں شامل کیا گیا ہے تاکہ عوام کو معیاری طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب کی حکومت تعلیم کو قومی ترقی اور روشن مستقبل کی بنیاد سمجھتی ہے۔ ہماری حکومت ہر بچے کو مساوی، معیاری اور جدید تعلیمی موقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال میں تعلیم کے شعبے میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ نئے پرائمری سکول، پری فیبریکیٹڈ اور ماڈل سکولوں کے قیام سے تعلیمی رسائی میں اضافہ کیا گیا، جبکہ اضافی کلاس رومز، باؤنڈری وال، سائنس لیبارٹریز، واش رومز اور امتحانی ہالز کی تعمیر پر بھی کام کیا گیا۔ اسی طرح رواں مالی سال میں سکولز میں فرنیچر فراہمی کے لیے 7 ارب روپے جاری کیے گئے، جس سے 23,076 سکولوں میں فرنیچر کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ زمشدہ اضلاع میں ماڈل سکولوں کے قیام، کیڈٹ کالجز اور خواندگی پروگراموں پر کام کیا گیا۔ 1,100 سکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا گیا، جبکہ 100 نئے پرائمری سکول تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ 63 پرائمری، 58 مڈل اور 73 متاثرہ سکولوں کی بحالی پر بھی کام کیا گیا ہے۔ زمشدہ اضلاع کے 10,000 طلبہ و طالبات میں 9,000 روپے فی طالب علم کے حساب سے وظیفہ تقسیم کیا گیا۔ اساتذہ کی کمی دور کرنے کے لیے 10,000 سے زائد
پرائمری اساتذہ کی بھرتی کی منظوری دی گئی، جبکہ 2500 ایجوکیشن انٹرنز کی شمولیت کی منظوری بھی دی گئی۔ ای ٹرانسفر سسٹم اور اسکول سیلف رپورٹنگ پورٹل جیسی جدید ڈیجیٹل اصلاحات متعارف کروائی گئیں، جس سے تعلیمی نظام میں شفافیت، کارکردگی اور مؤثر نگرانی کو فروغ ملا۔ جناب اسپیکر، مجھے اس ایوان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے بہتر طرز حکمرانی اور کفایت شعاری کی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے خدمات کی فراہمی میں دیگر شعبے کے ساتھ ساتھ امداد، بحالی و آبادکاری کے شعبے میں بھی تاریخی اقدامات اٹھائیں، جو موجودہ صوبائی حکومت کی بالغ نظری اور دور اندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، سال 2025 میں بارشوں اور سیلاب سے پورا صوبہ بالخصوص شمالی علاقہ جات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ قیمتی انسانی جانوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ مال مویشی، نجی اور سرکاری املاک اور کاروباری مراکز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت نے بروقت اقدامات کر کے نہ صرف مزید نقصان کے خدشے کو کم کیا، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے بھی تاریخی عملی اقدامات کیے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ تمام اقدامات صوبائی حکومت نے اپنے محدود وسائل سے کیے۔ ان میں وفاقی حکومت یا امدادی اداروں کی جانب سے کسی بھی قسم کا تعاون شامل نہیں تھا، جو ایک غریب صوبے کی خودداری، احساس ذمہ داری اور بہترین طرز حکومت کی ایک عملی مثال ہے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران بارشوں اور سیلاب میں فوت شدہ افراد کے لواحقین اور زخمیوں کی مالی اعانت کے لیے 4.29 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ مویشیوں اور املاک بشمول گھروں، دکانوں اور فصلوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے 5.1 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا صوبہ گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں ہونے والے فوجی آپریشنز کی وجہ سے ہمارے صوبے بالخصوص ضم شدہ اور دیگر اضلاع کے عوام وقتاً فوقتاً اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ رواں سال بھی موسم سرما میں ہونے والے آپریشن کے دوران صوبائی حکومت کو بے گھر افراد کی مناسب دیکھ بھال اور انتظامات میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہوئے یہاں بھی صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کے تعاون کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت تاریخی اور مثالی اقدامات کیے ہیں اور عارضی طور پر بے گھر افراد کی رہائش کے لیے کیمپوں کے انتظام، اشیاء خورد و نوش اور سفری اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے 18.11 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے۔ جناب اسپیکر، سماجی بہبود کے شعبے کی بات کریں تو گزشتہ مالی سال کے دوران صوبائی حکومت نے رمضان پیکج کے تحت 10 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے، جس سے 10,000 روپے فی خاندان کے حساب سے 10,16,394 خاندان مستفید ہوئے۔ اسی طرح رواں مالی سال کے دوران بھی صوبائی حکومت نے ماہ رمضان المبارک میں صوبے کے غریب اور نادار لوگوں کی مالی اعانت کے جذبے کے تحت 13.57 ارب روپے فراہم کیے، جس سے فی خاندان 12,500 روپے کے حساب سے 10,34,373 خاندان مستفید ہوئے۔ جناب اسپیکر، ہر سال کی طرح اس سال بھی امن و امان کا قیام حکومت خیبر پختونخوا کی اہم ترجیح رہا۔ اسی مقصد کے تحت رواں مالی سال میں امن و امان کے لیے 164.522 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے مؤثر استعمال سے کامیابیاں حاصل ہوئی۔ پولیس کی آپریشنل صلاحیت بڑھانے کے لیے جدید اسلحہ، سنائپر رائفلز، تھرمل ویپن سائٹس، بلٹ پروف گاڑیاں، APCs اور موٹر سائیکلیں فراہم کی گئیں۔ بندوبستی اور ضم شدہ اضلاع میں تھرمل بائنوکولرز، سرویلنس ڈرونز، اینٹی ڈرون گنز اور جیمرز کی فراہمی سے سیکیورٹی نظام مزید مضبوط بنایا گیا۔ پشاور سیف سٹی منصوبہ مکمل فعال کر دیا گیا، جبکہ DI خان، بنو اور لکی مروت میں اس پر کام جاری ہے۔ پولیس کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے شہداء پیکج میں رواں
مالی سال میں 10% کا اضافہ کیا۔ اس سال اب تک 151 شہداء اور 155 زخمیوں کے لیے مجموعی طور پر 1.63 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا مضبوط انفراسٹرکچر کو معاشی ترقی، روزگار اور خوشحالی کی بنیاد سمجھتی ہے۔ مالی سال 2025-26 میں 53.186 ارب کے ترقیاتی بجٹ سے صوبے بھر میں سڑکوں اور رابطہ نظام کی بہتری کے لیے نمایاں پیش رفت کی گئی۔ صوبائی روڈ نیٹ ورک کی بہتری کے لیے 595 منصوبوں پر کام جاری رہا۔ اپریل 2026 تک 94 منصوبے مکمل کیے گئے۔ صوبے بھر میں ریکارڈ 1218 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور بحالی مکمل کی گئی۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کو معاشرے کا اہم ستون سمجھتی ہے۔ آئین پاکستان کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں۔ اسی ویژن کے تحت حکومت نے صوبے بھر میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تزئین و آرائش اور بحالی پر 99.4 ملین روپے خرچ کیے۔ اقلیتی برادریوں کے لیے ویلفیئر پیکیجز کی مد میں مختص فنڈز 16.88 ملین روپے براہ راست عبادت گاہوں کی ضروری سامان کی خریداری پر استعمال کیے گئے۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور کمیونٹی ایکسچینج پروگراموں پر 15.55 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ ضم شدہ اضلاع سمیت صوبے بھر کے اقلیتی طلباء کے لیے اسکالرشپ پروگرام کی مد میں 40 ملین روپے فراہم کیے گئے۔ جناب اسپیکر، بورڈ آف ریونیو صوبے میں اراضی ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن، محصولات کے نظام میں شفافیت، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوام کو تیز تر خدمات کی فراہمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران اصلاحات کے عمل کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ اراضی ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے GIS ٹیکنالوجی کے استعمال کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ مختلف اضلاع میں لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن اور انتقالات سسٹم کو مزید مؤثر بنایا گیا۔ 3403 موضوعات میں ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن مکمل کی گئی، جبکہ مزید موضوعات میں کام جاری ہے۔ اراضی ریکارڈ سے متعلق خدمات کی فراہمی میں شفافیت اور سہولت کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارمز متعارف کرائے گئے۔ دستک ایپ کے ذریعے شہریوں کو گھروں کی دہلیز پر ریونیو خدمات کی فراہمی کا آغاز کیا گیا۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2026 اور 27 کے بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ گزشتہ برسوں میں ہماری ترجیح صوبے کی مضبوط بنیادوں کی تعمیر تھی۔ ہم نے اداروں کو مستحکم کیا، مالی نظام اور ضبط کو فروغ دیا، معیشت کو مشکلات سے نکالا اور ترقی کے لیے ضروری صلاحیت پیدا کی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس میں ہم نے صوبے کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھی۔ آج جب یہ بنیادیں مضبوط ہو چکی ہیں تو ہماری توجہ محض تعمیر سے آگے بڑھ کر عوامی خوشحالی پر مرکوز ہے۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس سال کا بجٹ خوشحال خیبر پختونخوا کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ہماری ترجیح یہ ہے کہ ترقی کے ثمرات ہر گھر، ہر نوجوان، ہر کسان، ہر مزدور اور ہر کاروبار تک پہنچیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تفصیل سے آگاہ کروں گا، جس میں محصولات اور اخراجات کی تخمینہ شامل ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں محصولات کی جانب، جس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ وفاقی ٹیکس محصولات 1240.674 ارب روپے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم 1% حصہ 149.076 ارب روپے، تیل و گیس پر سرچارج کی مد میں براہ راست منتقلی 53.597 ارب روپے، ونڈ فال لیوی آن آئل کے لیے 24.863 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 38.28 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 78.45 ارب روپے، کل میزان 1584.59
939 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 صوبائی محاصل کا خلاصہ پیش کروں گا، جو 129 ارب سے بڑھ کر انشاءاللہ اس سال 182.41 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم نئے ٹیکسوں کی بجائے ٹیکس بیس میں اضافے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ٹیکس محصولات کی تفصیل 115.93 ارب روپے، نان ٹیکس محصولات کی تفصیل 66.48 ارب روپے، کل میزان 182.41 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو وفاقی حکومت سے ضم اضلاع کے لیے ملنے والی رقم کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اخراجات جاریہ گرانٹ 95 ارب روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 29 ارب روپے، AIP پروگرام 52.284 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے 17 ارب روپے، ڈسٹرکٹ ADP کے لیے 5.8 ارب روپے، کل میزان 199.084 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات بھی ہمارے بجٹ کا اہم حصہ ہیں۔ محصولات کی تفصیل: بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبے 150.202 ارب روپے، کل میزان 150.02 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کی جانب سے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی گرانٹس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 5.188 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے تمام محصولات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات 1584.939 ارب روپے، صوبائی محصولات 182.41 ارب روپے، دیگر محصولات 0.359 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کی مد میں محصولات 199.084 ارب روپے، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کی محصولات 150.02 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 2122 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وفاقی حکومت نے وعدوں کے برعکس سالانہ 100 ارب روپے کی AIP گرانٹ فراہم کرنے کے بجائے وفاقی بجٹ میں صرف 27 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو ایک نمایاں کمی اور وعدہ خلافی کے مترادف ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 کے اخراجات کا تخمینہ پیش کروں گا، جس میں اخراجات جاریہ اور ترقیاتی اخراجات شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں بندوبستی اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 1465.708 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صوبائی تنخواہیں 334.33 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 305 ارب روپے، پینشن 201.457 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 457.1 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 43.485 ارب روپے، کیپٹل اخراجات 45.36 ارب روپے، دیگر اخراجات 22 ارب روپے، ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ 57 ارب روپے، کل میزان 1465.708 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں ضم شدہ اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 180 ارب روپے ہیں،
جس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ صوبائی تنخواہیں 65.432 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 49 ارب روپے، پینشن 5.596 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات صوبائی 29.948 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 13.033 ارب روپے۔ عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ 17 ارب روپے، کل میزان 180 ارب روپے۔ یہاں پر یہ امر خصوصی طور پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت نے ان اخراجات کی مکمل ذمہ داری لینے کے بجائے صرف 95 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، صوبے کے کل اخراجات جاریہ کا خلاصہ درج ذیل ہیں۔ بندوبستی اضلاع 1465.708 ارب روپے، زمدہ اضلاع 180 ارب روپے، کل میزان 1645.708 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 میں صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 195 ارب روپے مختص تھے، تاہم حکومت مختص بجٹ سے بڑھ کر اب تک کل 228 ارب روپے جاری کر چکی ہے۔ اب میں اس معزز ایوان کو ترقیاتی اخراجات کی تفصیل سے آگاہ کروں گا، جس کی مد میں 524.292 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 235 ارب روپے، ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 47 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کا صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 29 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کا ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 5.8 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کے لیے تیز تر عمل درآمد پروگرام AIP 52.284 ارب روپے، بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے 150.02 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 526.292 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، تمام صوبائی جاری اور ترقیاتی اخراجات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اخراجات جاریہ 1645.708 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 524.292 ارب روپے، کل میزان 2170 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ عمران خان صاحب کے ویژن کو مدنظر رکھتے ہوئے 9 اہم تھیمیٹک ایریاز کے گرد ترتیب دیا گیا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: امن و امان، پولیسنگ اور عوامی تحفظ، نوجوانوں کو بااختیار بنانا، احساس عوام کا، گڈ گورننس، عوامی خدمات اور سماجی تحفظ، علاقائی تفاوت کا خاتمہ، معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع، آبی وسائل کا تحفظ، پینے کا پانی سب کے لیے، موسمیاتی استحکام اور گرین گروتھ، ڈیجیٹل خیبر پختونخوا۔ یہ سال انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے لیے امن، خوشحالی اور ترقی کا سال ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، سیکیورٹی اور پولیسنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے ہیں۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے پولیس کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ مالی سال 2022-23 میں پولیس کا بجٹ 67 ارب روپے تھا، جو مالی سال 2026 اور 27 کے لیے بڑھا کر 191.393 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ 185% کا اضافہ ہے۔ مالی سال 2026-27 میں پولیس پروکیورمنٹ پلان کے لیے 14.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں جدید اسلحہ
اور گولہ بارود کی خریداری کے لیے 7.774 ارب روپے، بلٹ پروف گاڑیوں APCs اور ٹروپ کیریئرز کی خریداری کے لیے 1.817 ارب روپے، تھرمل کیمرے، ڈرونز اور اینٹی ڈرون سسٹم، جیمرز اور اسمبلی میں اگلے مالی سال کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔